خاموش ہو گئے اور انہیں اپنا چہرہ نیچے کر لیا. And his face was red. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی غصہ آیا تو he replaced his negative anger into positive anger. نیگیٹو اینگر تو نہیں کہہ سکتے, he replaced his anger into something positive. میں مثال دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسامہ بن زید آئے. اسامہ بن زید ان کی بہت لاڈلے تھے, بہت لاڈلے تھے. تو کیوں آئے, اس کی بیک گراؤنڈ سٹوری کیا تھی کہ ایک عورت سے چوری ہو گئی اور وہ بڑی نوبل قبیلے کی عورت تھی. شی واز جیلس, اس نے زیور چوری کر لیا. اب اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم, تو صحابہ نے اسامہ بن زید کو کہا کہ آپ تو لاڈلے ہیں, آپ اللہ کے نبی کبھی آپ کو انکار نہیں کرتے, تو آپ جائیں. اور وہ نوجوان سے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں, میری اللہ کی بات مانیں گے, ناٹ ریئلائزنگ کہ اللہ کی حدود میں سفارش کرنے جا رہا ہوں. تو جب آئے اور نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے چوری کر لیا, تو کتنا عجیب سا تھا کہ اتنے بڑے خاندان کی وہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. تو اللہ کی میرے غصہ آ گیا, ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا کہ تم اللہ کی حدود میں مجھ سے سفارش کرتے ہو. اور کہا کہ پچھلی قومیں اس لیے تباہ کی گئیں کہ ان کے جو مالدار اور امیر لوگ تھے یا پوزیشنز والے لوگ تھے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور غریبوں پہ حد نافذ کی جاتی تھی. اور پھر فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی رضی اللہ تعالی عنہا تو میں ان کی بھی ہاتھ کاٹتا اگر وہ چوری کرتی. تو دس واز ایک چیز تھی جو کہ ان کو غصہ دلایا, لیکن انہوں نے کیا کیا, بلیم نہیں کیا اور مارا نہیں یا ہاتھ نہیں اٹھائے, ولگر لینگویج یوز نہیں کی, رادر ٹیچ کیا, ایجوکیٹ کیا, اس ایموشن کو پازیٹیو طریقے سے نکال کے, اور پوری امت کو آج یہ بتایا کہ دس از ہاؤ وی یوز ٹو مطلب ہی یوز ٹو بیہیو. ٹھیک ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, اسی طرح سے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ لوگ بہت پسند ہیں جو غصے کو روک لیتے ہیں, غصے کو پی جاتے ہیں, صرف پی نہیں جاتے بلکہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, اور لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے, کیونکہ ڈفرینٹ لیولز ہیں نا. مسلمان ایک مسلم ہے, پھر متقی ہے, پھر محسن ہے, پھر اتقان کا لیول ہے ایک. ٹھیک ہے, تو یہ لیولز ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ احسان کرنے والوں سے جو کہ معاف کرنے والے ہیں. اور تو کسی نے غصہ کیوں آتا ہے, کسی نے ظلم اور زیادتی کی ہوگی انسان پہ, اور غصہ والکاظمین الغیظ مطلب غصے کو پی جانا. کبھی آپ میں سے کسی نے غصے کو پیا ہے, اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے؟ کڑوا ٹیسٹ ہوتا ہے. بچپن میں ہم نے نا ایک دوائی پیتے تھے, اس کا نام تھا ہمدرد کی صافی. اس کا ٹیسٹ کیسا تھا؟ بہت کڑوا, بڑے مشکل سے انسان پیتا تھا, اور ہمیں تو دھمکی ملتی تھی کہ تمہیں صافی پلائیں گے ہم. ٹھیک ہے, ہم تمہیں صافی پلائیں گے, تم آؤ تو صحیح. ٹھیک ہے, لیکن وہ کڑوا ٹیسٹ تھا, لیکن وہ جسم کے لیے اور بلڈ کے لیے کتنے فائدہ مند تھی, بہت زیادہ. جسم کو ڈیٹاکسیفائی کرتی تھی, بلڈ کو پیور کرتی تھی, اور بہت سارے اس کے فائدے تھے. تو گھونٹ تو کڑوا تھا اس کا, لیکن اس کے فیوچر میں فائدے بہت ہے. غصے کا بھی یہ سین ہے, وہ جو گھونٹ کا نا, یہ چیز بہت کڑوی ہوتی ہے, اور اٹ ٹیکس اے مین ٹو ڈو دس, لیکن اس کے بعد جو فائدے ہیں وہ بہت پازیٹیو ہوتے ہیں اس کے. اچھا, غصے کو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا, جو بات ہے نا کہ غصے کو مت, یہ ماڈرن سائیکالوجی کہتی ہے غصے کو مت سپریس کریں, رادر اس کو نکالیں. دس از واٹ دا ماڈرن سیز. ہم اس سے کچھ حد تک ایگری کرتے ہیں. غصے کو انسان اندر دبا کے مت رکھے, بلکہ اسے کیا کرے, اس کو معاف کر دیں. اپنے اندر گرجز پال کے رکھنا اور دبا کے رکھنا اپنے اندر, اور وہ پائل اپ ہوتے جائیں, یہ چیز ہمیں اسلام نہیں کہتا. ہمیں کہتا ہے غصے کو پی رہے ہو, پھر کیا کرو, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. اس کی میں کوئی میٹافورک ایگزامپل دوں. امیجن کر لیں کہ آپ نے ایک بیک پیک پہنا ہوا ہے, میٹافوریکل بیک پیک ہے, ایک بیگ ہے جس میں آپ جب بھی کسی کا گرج اپنے دل میں رکھتے ہیں نا, اس میں 2 کلو کا پتھر ڈال دیں اس بیگ میں. پھر کسی کے لیے گرج پالا کہ اس نے تو مجھے شادی بھی نہیں بلایا, 2 کلو کا وہ ڈال دیں. اس نے تو مجھے آج سلام نہیں کیا, 2 کلو کا پتھر ڈال دیں. اور پھر اس گرجز کو ہم لوگ اٹھا کے اپنی زندگی میں پھر رہے ہوتے ہیں, جو کہ بوجھ بن کے ہمارے اوپر چل رہا ہوتا ہے, اینڈ میکنگ اس فیل اسٹریسڈ اینڈ انزائٹی اینڈ ڈپریشن کا شکار کر رہا ہوتا ہے, اور ایک بوجھ ہوتا ہے ہمارے اوپر. ہمیں کہتے ہیں اس کو اتارو, اس کو رکھ دو, یا اللہ میں سب کو معاف کیا, تو جانا تیرا کام جانا, میں نے معاف کیا. اپنے برڈن کو اتار کے پھینکو, کیونکہ ہم ریس میں ہیں اس ٹائم, اور ریس کیا ہے, نیکیاں کمانے کی, اجر کمانے کی ریس ہے.
اور اگر ہم اتنے ویٹ کے ساتھ بھاگیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو ہمارے پاس بہت کچھ کرنے کو ہے لیکن اتنا ویٹ کے ساتھ انسان پیچھے رہ جائے گا. سو ریموو دس بیک پیک اینڈ جسٹ لیو اٹ الون. یا اللہ میں نے معاف کیا. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ ایسے معاف کرنے کے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. ایک صحابی ہیں, غالباً مجھے نام بول رہے ہیں, امام حسن کے بارے میں آتا ہے یہ غالباً, جو اللہ کی میاں کے نواسے تھے, حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا غلام تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے وضو کرواؤ. تو اس مٹکے سے وہ وضو کروا رہا تھا, مشکیزہ تھا, تو بلکہ مٹکا تھا, تو وہ وضو کروا رہے تھے ان کو. تو کیا ہوا کہ اس کے ہاتھ سے وہ سلپ ہوا, وہ نیچے گرا. اور جب مٹی پہ وضو کر رہا ہو انسان تو پھر کیا ہوتا ہے, نیچے مٹی کے ساتھ کیچڑ بن جاتی ہے. وہ نیچے گرا, وہ ٹوٹ گیا, پہلے سر پہ لگا ان کے, پھر نیچے گرا, ٹوٹ گیا, اور سارا ان کے اوپر چھینٹے آئے. تو امام حسن بن علی کو غصہ آیا. تو فوراً سے ہی واز اے اسمارٹ مین, جن کا غلام تھا, فوراً سے آیات پڑھ دیں, والکاظمین الغیظ. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, فوراً سے نا اس کو پیا اور غصے کو نا سوالو کیا, گھونٹ مار, اور پھر کہا والعافین عن الناس, اور وہ معاف بھی کر دیتے ہیں. تو انہوں نے پھر اس کو نا ایسے اسمائل کر کے دیکھا اور معاف کر دیا. اور پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے سے بہت محبت کرتا ہے. اب احسان کیا ہے؟ امام حسن بن علی نے کیا کیا, کہا آج کے بعد تم آزاد ہو, تمہیں میں معاف کرتا ہوں. صرف غصہ پیا نہیں, اس کو معاف نہیں کیا, بلکہ احسان کیا کیا, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے سے محبت کرتے ہیں, کہا آج کے بعد تم آزاد ہو, تم میرے غلام نہیں ہو. دس از احسان. سبحان اللہ. صحابہ نا قرآن پہ ان کے ایٹیٹیوڈ پتہ کیا تھا, یس سر سمعنا واطعنا, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ آ گیا, اس کے بعد ہماری مرضی, ہمارے ایموشنز سپریسڈ, ہم اللہ کی بات مانیں گے. اور ہم لوگ نہیں جی نہیں, دیکھیں نا جی, یہ تو کرنا پڑتا ہے, یہ تو ایموشنز ہیں, یہ تو فیلنگز ہیں, یہ تو دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, اگر یہ کیا تو میرا کیا بنے گا, غلام کہاں جائے گا. نہیں, اس نے کہا والکاظمین الغیظ, اس نے غصہ پی لیا اور کچھ بھی نہیں کرنا, ہاتھ اٹھایا نہ زبان اٹھائی. حالانکہ کیا ان کے پاس اتھارٹی تھی اس کو مارے, مطلب غلام تھا. ہمارا تو سب سے پہلے ہاتھ کس پہ اٹھتا ہے, غلام پہ اٹھتا ہے, یا اپنے خانسامے پہ یا کام کرنے والے پہ اٹھتا ہے. بہت سی غلطی کرتے تھے, سر کوئی مسئلہ نہیں, سر کوئی مسئلہ نہیں, سر نو پرابلم سر. تو بہت سی بھائی یہ غلام ہے ان کا. تو انہوں نے اپنا غصہ پیا, اس کو معاف بھی کر دیا, اور پھر احسان ہے کہ اس کو کہا کہ تم آج کے بعد آزاد ہو. دس از واٹ اٹ از.